یہ پنجاب میں ایک جگہ ہے حیدر، وہاں ایک بزرگ گزرے حیدر بابا جی رحمت اللہ علیہ. تو کوئی شخص لٹے کی شلوار اور ململ کا کرتا سلوا کے لے آیا. حضرت نے ایسا دیکھا، فرمایا نہیں یہ نہیں پہن سکتا، اس میں تو جسم نظر آتا ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت گرمی ہے. تو انہوں نے کہا گرمی ہے لیکن جسم ننگا کرنا ٹھیک نہیں ہے، اس میں نظر آتا ہے بھی سب کچھ. تو اس شخص نے پوچھا کہ حضرت اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جسم کا کپڑا جب موٹا ہوتا ہے تو ایمان مضبوط رہتا ہے. کیسا قاعدہ ذکر کیا. اور کپڑا جب پتلا ہونے لگتا ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو اس نے بطور تان کے کہا ہمارا جو علاقہ ہے اٹک پار، اس کو کہتے ہیں سما، ہموار زمین. ویدہ سمے خلق کو ٹولے گھٹے گھٹے کپڑے چوری، وہاں کے لوگ موٹا کپڑا پہنتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ وہ لوگ ایمان میں تم سے بہت زیادہ ہے؟ اب آج تک تمہیں یہ پتہ نہیں چلا. لباس تک میں امام پابند ہے. لباس میں یہ نہیں کہ ایک چھوٹا سا کرتا ہو، پھولوں والے شلوار پہنا ہوا ہے، جالی ٹوپی سر پہ ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام گتی کر رہا ہے. دبغزری موضوع نے دی کہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں کے بعض حضرات کے ہاتھوں مناسب دین بہت ہلکے ہو گئے بہت. یہ تو خدا نے فضل فرمایا کہ افغانستان کا راستہ کھل گیا تھا. طالبان سے ان کا اعتقادی رشتہ تھا، تو اب ان کے یہاں دستاربندیاں ہو رہی ہے، طلباء بھی پگڑیاں، ورنہ تو یہ سارے ٹوپی نسل تھی، ٹوپی، ہاں جعلی نسل. 73 میں جب میں کراچی آیا تو 3 پگڑیاں تھی. حضرت استاذ العالم مولانا یوسف بنوری مرحوم کی بہترین پگڑی، اور ہمارے دوست مولانا حسن الرحمان صاحب کی، اور اس عاجز فقیر. بس 5 سال دورے حدیث تک جب ہم پہنچے، 57 طلباء کے دورے میں، ان میں 20 طالب علموں کی پگڑی تھی، باقی کسی کی نہیں تھی. پھر امامہ پگڑی باندھنا صرف رواج کے طور پر نہیں جیسے بلوچی اور افغانی باندھتے ہیں، سنت کی نیت سے باندھنا، اہتمام کرنا ہے. ہندوستان کے ایک بزرگ نے یہاں آ کے مجھے کہا کہ ہم تو پگڑی کی سنت کے قائل ہیں لیکن لباس کی سنت مان رہے، نماز کی نہیں. تو میں نے کہا اگر لباس کی سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم وقت ہونا چاہیے. جب بھی آپ لابس ہوں گے تو امامہ ہونا چاہیے. یہ تو اور عقد ہو گیا. اور ویسے میں نے عرض کیا کہ یہ بات غلط ہے جو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ فقہا نے کتاب الامامت میں لکھا ہے کہ تستحب الصلاۃ فی ثلاثۃ اسواب، ازار و رداء و امامت. تو فقہا صلاۃ میں ذکر کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں صلاۃ کے آداب میں سے نہیں. آپ ایک نئی فقہ نکالنا چاہتے ہیں. تیرا جی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اور آنکھیں اگر بند ہیں تو پھر دن بھی رات ہے. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب محدث سہارنپوری ثم مہاجر المدنی والمتوفى بہا رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، شرح شمائل ترمذی میں لکھتے ہیں پگڑی سنت مستمرہ ہے. سنت مستمرہ ہمیشہ سے چلی آئی ہے. استمرار تو تاکید کی نشانی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اصول حدیث کی کتاب تدریب الراوی میں لکھا ہے کہ استاذ الحدیث اور طالب الحدیث کے لیے چاہیے کہ متعمم ہو. استاذ الحدیث بھی پگڑی باندھا ہوا اور طالب بھی، اس لیے جلد ثانی نہیں پڑھتے تاکہ یہ بات نہ کھلے. جلد اور کہتے ہیں بہت ہے نخبہ ہو گیا. جلد ثانی تدریب میں جتنا سامان ہے اتنا کسی کتاب میں نے نہیں دیکھا. آداب قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بھی سر ڈھکا ہوا ہو، صافہ بندہ ہوا ہو تو افضل اور بہتر ہے. امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگردوں کو تاکید کی تھی کہ سلطان زمانہ کا بھی پگڑی آپ سے بڑی نہ ہو، خبردار، ورنہ علم ہلکا ہو جائے گا. الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر.
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور پابندی سے پڑھتے ہیں نماز، قائم کرتے ہیں نماز۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ جب بھی کسی معاملے میں غمگین ہو جاتے بادر الی الصلاۃ، فوراً نماز شروع کر دیتے۔ نماز غم اور ہم کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جو احادیث میں منقول ہے، آپ کی نمازوں کے دو معجزے بڑے عجیب ہیں۔ ایک، آپ کی ہر نماز کی قرات تقریباً تفصیلاً ہے، یہاں تک کہ مغرب میں مرسلات اور طور صحاح میں ثابت ہے۔ علماء حنفیہ کا یہ ارشاد کہ چند آیات پڑھی ہوگی قیاس ہے بلا دلیل۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ الطور فی المغرب، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ المرسلات فی المغرب، اور سورہ اعراف کا ذکر مغرب میں آیا ہے۔ ان احادیث کی وجہ سے حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں احناف کے اس قاعدے سے اختلاف کیا کہ مغرب میں قصار ہے کا غلط ہے، مغرب میں تو طوالا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ائمہ نے ایک معمول بنایا ہے کہ سوائے والعصر و کوثر کے کبھی بھی کوئی سورت نہیں پڑھیں گے، اس طرح نہیں ہے۔ احیاناً مرسلات، طور، اعراف چند آیتیں اس کی چلو قیاساً پڑھ لو۔ اور قرات طویلہ سورہ بقرہ، اور قرات خفیفہ نسائی شریف میں سورۃ صافات۔ شیخ شبلی سے مروی ہے من عابا احدا من الصحابہ ما آمن بمحمد، جس نے کسی ایک صحابی پر بھی طعن کیا وہ ایمان نہیں لایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ صحابہ پر طعن کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بخود طعن ہو جاتا کہ معاذ اللہ آپ نے 23 سال میں غلط تربیت کی اور آپ انسانوں کو بنا نہ سکے تو آپ کے کائنات کے پیغمبر کیسے بنے؟ طعن علی الاصحاب طعن علی الرسول ہے، اور طعن علی الرسول کفر بواح ہے۔ اس لیے مذہب اہل سنت والجماعت کے کسی طبقے، کسی فرد کے ہاں صحابہ کرام پر جرح جائز نہیں۔ الصحابۃ کلھم معدود، صحابہ سب قابل اعتماد، راجح مرجوح افضل مفضول جائز ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء میں بھی درجات ہیں لیکن ہے سب واجب الاتباع۔